بڑے شہر میں بڑی عالمی دفاعی نمائش کا کل سے آغاز۔ وزیر اعظم 4 روزہ نمائش آئیڈیاز 2024 کا افتتاح کریں گے۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ 55 ممالک، 330 غیر ملکی مندوبین، 33 وفود کی شرکت شیڈیول۔ ایران، اٹلی اور برطانیہ کی پہلی بار نمائش میں آمد۔ غیر ملکی وفود میں وزراء اور مختلف ممالک کے سربراہان کی شرکت۔ پاکستان اور دوست ممالک کی دفاعی مہارتوں، آلات، ٹیکنالوجی کی نمائش ہوگی۔ غیر ملکی وفود میں وزراء اور مختلف ممالک کی مسلح افواج کے سربراہان بھی شامل۔ دفاعی صنعت کی جدید ترین ٹیکنالوجی ایک چھت تلے۔ JF-17 طیارے سمیت دیگر ہتھیار نمائش کا حصہ۔ ایکسپورٹ سینٹر کے 2 ہال ترک کمپنیوں، ایک چین کے لیے مختص۔ 21 نومبر کو سی ویو پر ڈرلز، خصوصی کراچی شو بھی شیڈیول۔ پاک فضائیہ کے شاہین فلائی پاسٹ کا شاندار مظاہرہ کریں گے۔ ملکی و غیر ملکی وفود کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ نمائش کے لیے خصوصی ٹریفک مینجمنٹ پلان بھی جاری۔ صبح سے شام 7 بجے تک سر شاہ سلمان روڈ، یونیورسٹی روڈ ٹریفک کے لیے بند رہیں گے۔ اسٹیڈیم روڈ، آغا خان اسپتال، ڈالمیا روڈ اسٹیڈیم سگنل، نیپا سے حسن اسکوائر ٹریفک کے لیے بند۔ شارع فیصل کے قریب تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان۔ شارع فیصل، حبیب ابراہیم رحمۃ اللہ روڈ اور کارساز کے اطراف تمام نجی کالجز اور سکولز بند رہیں گے۔ قانون توڑنے والوں کے خلاف بڑے شہر میں بڑا آپریشن۔ ٹریفک دباؤ کم کرنے کے لیے شرجیل انعام ایمن کی کاوشیں رنگ لانے لگیں۔ شہر میں غیر قانونی داخل ہونے والی 80 گاڑیاں تحویل میں لے لی۔ 58 روٹ پرمٹ معطل، 44 لاکھ سے زائد جرمانے، 18 ٹرانسپورٹرز کو وارننگ دی گئی۔ شرجیل انعام ایمن نے غیر قانونی اور غیر محفوظ گاڑیاں سڑکوں سے ہٹانا اولین ترجیح قرار دیا۔ میں مکیش کمار چاولہ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران چیسوری نے صوبائی وزیر سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزراء، مکیش کمار چاولہ کے فیملی ممبران بھی شریک تھے۔ اراکین سندھ اسمبلی امداد علی فتافی، حسن علی انگورو، پارس چیرو، فصیح شاہ، قاسم سمرو، ممتاز جکرانی اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ وفاق اور سندھ صوبے کی ترقی کے لیے ایک پیش پر گورنر کامران چیسوری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ جاری ترقیاتی منصوبوں، وفاق کے تعاون سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر کا سندھ کی ترقی کے لیے وفاق کا تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے کی ترقی میں وفاق کا کردار قابل ستائش قرار دیا۔ وزیر سندھ سے سویڈش سفیر کی ملاقات۔ امید کی گھنٹی بجائی، پودا لگایا، پرچم کشائی کی۔ بابائے قوم قائد اعظم کے تاریخی کمرے میں رکھی اشیاء کا جائزہ لیا۔ ہول سیل کے بعد پرچون میں بھی دالیں سستی۔ 10 سے 12 دنوں میں دالوں اور چنوں کی قیمتوں میں واضح کمی۔ دال چنا 40 روپے سستی ہو کر 360 روپے کلو ہو گئی۔ کالے چنے 30 روپے کمی سے 330 روپے کلو ہو گئے۔ دال ماش 540 روپے سے سستی ہو کر 440 روپے کلو ہو گئے۔ دال مونگ، دال مسور اور سفید چنے بھی سستے۔ دال کی قیمت اٹھا لیں یا چکن کی قیمت اٹھا لیں، تقریباً سیم ہے، کیونکہ چکن 640 650 چل رہی ہے۔ اب اگر کوئی سی بھی آپ دال لے لیں، مونگ کی، مسور کی، تو تقریباً سب 500 کو ٹچ کر رہی ہے۔ ملیر ایکسپریس وے کو نیشنل ہائی وے سے ملانے والے انٹرچینج پر تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ غلام محمد گوٹھ ملیر میں انتظامیہ کو مزاحمت کا سامنا، متاثرین کا متبادل جگہ کی فراہمی کا مطالبہ۔ مذاکرات کے بعد آپریشن ملتوی، انتظامیہ نے متاثرین کو 5 روز کی مہلت دے دی۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن کے مکینوں کے لیے اچھی خبر، واٹر سپلائی، سیوریج اور دیگر منصوبوں کا افتتاح۔ ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو کا محدود وسائل کے باوجود ترقیاتی کام جاری رکھنے کا اعلان۔ اسکول کے در نہ دیوار، طالبات خوار، تعلیمی اداروں میں سہولیات کا فقدان۔
عثمان آباد میں رینا لیاقت گرلز اسکول کھنڈر بن گیا، دیواریں اور کھڑکیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، 4 کمروں پر مشتمل اسکول میں بجلی کا نام و نشان نہیں، اسکول کے باہر کچرے کے ڈھیر، طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ہم بہت مشکلوں سے پڑھ رہے تھے اور نہ لائٹ ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر پر جا رہے ہوتے نا جب آتی ہے ادھر لائٹ، نہ بیٹا جاتا ہے، واش روم میں پانی نہیں ہوتا، واش روم کے دروازے ٹوٹے ہوئے سر۔ دریائے سندھ پر کینالز کا تنازعہ، وزیر اعظم کو میدان میں آنا پڑ گیا، چاروں صوبوں کی محکمہ آبپاشی سے میگا منصوبوں کی تفصیلات طلب، وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے خط لکھ دیا گیا، سوال کیا واٹر سیکٹر کے کتنے منصوبے 2029 تک مکمل ہوں گے۔ اپلیکیشن پروف کی تھی نا، کیونکہ جب یہ امینڈمنٹس آئی تھی نیو امینڈمنٹ لا میں، تو اس کے حساب سے پھر کیس جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے وکلاء کی ٹیم کی سجیشن ہے کہ کیس بنتا نہیں ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا نیو امینڈمنٹ یہ انڈر 50 ہمارا کیس آ رہا ہے تو اس کو واپس جانا۔ سیاست کو انتقام نہ بنائے، آغا سراج دورانی کا مشورہ، آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں سرخرو ہونے کے لیے پرعزم، واضح کیا نیب ترامیم کے بعد کیس بنتا ہی نہیں، وزراء کے قلمدان کی تبدیلی کو معمول کی کارروائی قرار دیا۔ ایم کیو ایم کو ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1 ارب روپے ملیں گے، وفاقی حکومت نے خوشخبری سنا دی، متحدہ قیادت نے ارکان اسمبلی سے ترقیاتی اسکیمیں طلب کرنی، ایم کیو ایم وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات طے، پروجیکٹ مانیٹرنگ یونٹ کے قیام سمیت دیگر مطالبات سامنے رکھے جائیں گے۔ پاکستان سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا، چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا سیاسی جماعتوں کو برداشت کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ، واضح کیا سیاسی اور عسکری قیادت مل کر ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کر رہی ہے۔ سویڈش وفد کی بہادر آباد مرکز آمد، ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات، سفارتکار الیگزینڈر ابرگ اور سیکنڈ سیکریٹری جیسیکا ماویٹو شامل۔ وفد مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، نسرین جلیل، فیصل سبزواری، امین الحق اور دیگر سے ملا، پاک سویڈش دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی گفتگو ہوئی، باہمی دلچسپی کے امور اور تعلیم اور صحت عامہ کے شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ خواجہ سرا کمیونٹی کا کوٹے پر ملازمتوں کی فراہمی کا مطالبہ، 24 نومبر کو سندھ مورت مارچ کا اعلان، رکن سٹی کونسل شہزادی رائے، زرلش خانزادہ، مندیا رینا کی پریس کانفرنس کا وراثت میں حصہ مانگے تو بھائی غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ بھتہ لیتے ہیں، دگنا کرایہ دے کر شہر میں رہنے پر مجبور ہیں، اپنی توہین برداشت نہیں کریں گے، حکومت سے سپورٹ نہ ملنے کا شکوہ کیا، شکایات کے انبار لگا دیے۔ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، 2 دفعہ ہم نے اس کو کور کیا ہے، اور جب ہم سندھ مورت مارچ کا نام لیتے ہیں تو سندھ کے سارے شہروں میں ہمیں مارچز کرنے چاہیے، تو اس لیے آج ہم نے یہ فیصلہ اس دفعہ کیا ہے اس سال کہ ہم حیدرآباد کو چنیں، وہاں کی سڑکوں پہ اپنی اسٹریٹ پاور دکھائیں اور وہاں دکھائیں کہ ہم اپنی اسٹریٹس، اپنی اسپیسز کو کلیم کرنے آئے ہیں۔ عالمی اردو کانفرنس 5 سے 8 دسمبر تک کراچی میں ہوگی، کانفرنس میں تھیٹر، فلم اور ریڈیو بھی ہوگا، کانفرنس کے دوران کتب میلہ بھی سجایا جائے گا، مکالمے، عالمی مشاعرہ، قوالی، رقص اور موسیقی بھی شیڈیول۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے تفصیلات بتا دی، بولے ہمایوں سعید، عدنان صدیقی، ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ بھی کانفرنس کا حصہ بنیں گے۔ پیار اور پاکستان میں سب کچھ جائز ہے، کیا صرف اشتہار پر یقین کر سکتے ہیں؟ جسٹس ظفر راجپوت نے مزار قائد کے سامنے غیر قانونی تعمیرات کے کیس میں ریمارکس دیے، درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مزید دلائل طلب، درخواست گزار نے پلازے کی تعمیر کو مزار قائد کے تقدس کے خلاف قرار دیا۔ الاٹی سے رقم لینے کے بعد بھی زمین کیوں نہیں دی؟ کیا مذکورہ زمین فراہم کرنا ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ذمہ داری نہیں؟ جسٹس ظفر احمد راجپوت برہم، ڈی جی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو طلب کر لیا، 5 دسمبر کو تفصیلی رپورٹ طلب۔ نیو چالی میں اربوں روپے کی جائیداد کا تنازعہ، جسٹس ظفر راجپوت نے ریمارکس دیے، معاملہ پہلے حکومت اور کابینہ میں گیا، پھر ہائی کورٹ آیا، عدالت کو درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مطمئن کیا جائے، وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا،
دیوداس بلڈنگ متروکہ وقف املاک کی ملکیت ہے، کوئی فرد واحد فروخت نہیں کر سکتا۔